اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منہ والجمود ولا یگدیہ اعطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. صلوات پڑھ محمد. حضرات مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان مجالس کے بانی جناب رضا صاحب کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر ان کی روح کو اصال ثواب. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. حضرات کثرت سے علماء کرام کا مجمع ہے اور یہاں جو ہے وہ گفتگو بڑی مشکل ہو جاتی ہے. 2-3 امامے جو ہے جب سامنے بیٹھے ہوں اور بعض ہیں معممین لیکن امامے میں نہیں ہیں اور شاعر ہیں اور ادیب ہیں، اس میں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ زیادہ کون ہے اور کم کون ہے. میں نے سورہ کوثر کی جس ابتدائی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تم کو کوثر عطا کیا. شیعہ اور سنی تمام مفسرین نے مل کر لکھا کہ کوثر سے مراد اولاد کثیر ہے، اور اس درجہ پیغمبر کو اولاد عطا ہوئی کہ آج دنیا کے کسی بھی قارے پہ کوئی قدم رکھ لے اس کو سادات مل جائیں گے. کبھی کبھی یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ آسمان پہ ستارے زیادہ ہیں یا زمین پہ اولاد سیدہ زیادہ ہے. یہ اسی کی تفسیر ہے. ہم نے تم کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، تو اپنے رب کی عبادت کر اور قربانی دے، تیرا دشمن ابتر ہے. پیغمبر کا دشمن تھا کوئی تو دشمن تھا، تبھی تو کہا. بھائی سامنے کی باتیں ہوتی ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. تو حفاظت کا انتظام تبھی تو کیا جب قرآن کو کسی سے خطرہ تھا. کبھی کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں، آج کل کا ایک بڑا عجیب مقولہ ہے کہ صاحب وہ CIA کی سازش ہے اور امریکہ کی سازش ہے. اب تو اولے بھی برستے ہیں اور ہوا بھی تیز چلتی ہے، تو یہ بھی ایک مصیبت ہے. ضروری نہیں ہے کہ مد مقابل آپ کے خلاف سازش کرے، کبھی کبھی اپنی صفوں میں بھی سازشیں ہوا کرتی ہیں. یہ جو قرآن کو خطرہ تھا یہ یہودیوں سے نہیں تھا، عیسائیوں سے نہیں تھا. یہ جو تازے مسلمان ہوئے تھے تو وہ پیغمبر کے پاس آ کے کہتے تھے خود قرآن کہہ رہا ہے ایتی بقرآن غیر ھذا و بدلہ. اے اللہ کے رسول، دیکھیے مسئلہ کیا ہے. کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیے. یہ عیسائی یہ جملہ نہیں کہیں گے، وہ تو انجیل کو مانتے ہیں، وہ تو قرآن کے ایک جز کو تسلیم کرنے کے قائل نہیں ہیں. یہودی تو تورات کو مانتے ہیں، وہ کیوں قرآن کو ماننے لگے. یہ جو نئے تھے وہ پیغمبر سے آگے کہتے تھے ایتی بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن ہو، او بدل ہو، یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے، تھوڑا سا ادھر ادھر سے ملا دیجئے، کچھ ہٹا دیجئے. اب اہل بیت سے وابستہ اس لیے بھی تو قرآن کو کیا گیا ہے. میں اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن تبرہ کرنے لگتا ہے، معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں عزت ماب، قرآن کہہ رہا ہے ذلت ماب.
تو کہنے لگے یہ ہٹا دیجئے جس میں ہمیں برا کہا جا رہا ہے. بھائی دلوں کے راز کھول دیے, کون منافق ہے, کون کس کے دل میں کیا ہے, سارے راز جب کھل جاتے ہیں تب یہ مزاج ہوتا ہے انسان کا. صفوں میں دشمنی پھیل رہی ہے, اور صفوں میں دشمنی کہاں سے پھیل رہی ہے؟ لیکن لوگوں کا مزاج کہاں سے بنا کہ ٹھیک ہے ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. بھائی یہ کتنے دن کے ہیں, ایک دن تو پیغمبر چلے جائیں گے نا. بھائی اسی لیے دل میں کچھ تھا لیکن غدیر کے میدان میں وقتی طور پر مبارکباد دے دی. اسے کہتے ہیں ڈپلومیسی. وقتی طور پہ مبارکباد دے دو, اس لیے کہ یہ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے کتنے لوگ تو خالی پیٹ کے لیے مسلمان ہوئے تھے. ختیجہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے, ٹکڑوں پہ پلے ہیں, دسترخوان پہ پلے ہیں, جناب سیدہ کی ماں کے دسترخوان پہ پلے ہیں. دیکھیں زمانے میں انقلاب آتے ہیں, جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ ان کی اطاعت ہے, یہاں تقلید نہیں ہے. یہ نہیں, یہ رائے نہیں دے رہے ہیں, یہ حکم دے رہے ہیں. مجتہد فتویٰ دیتا ہے, یہاں فتوے نہیں دیے جا رہے ہیں, یہاں حکم ہے. وہ حکم کہ جو اللہ کے حکم سے مرتبط ہے. ان سے بحث و مباحثے کی گنجائش نہیں ہے. رشتے محترم ہوتے ہیں لیکن اس درجہ محترم نہیں ہوتے ہیں رشتے کہ آپ کسی معصوم کے خلاف کسی رشتے کو لے کے کھڑے ہو جائیں, کسی معصومہ کے خلاف کسی رشتے کو لے کے کھڑے ہو جائیں. نبی کی بیویاں ہیں اور نبی کی بیٹی ہے. بیویوں کا احترام قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے. قرآن میں کہیں بیویوں کا احترام نہیں لکھا ہے, اور بیویوں کا احترام پیغمبر نے کبھی کیا بھی نہیں. بھئی کسی شوہر پر بیوی کا احترام نہیں ہے, بیویوں پہ شوہروں کا احترام ہے. اللہ کے رسول نے بیویوں کا احترام نہیں کیا ہے, بیٹی کا احترام کیا ہے. بیٹیوں کا نہیں, بیٹی کا. میں کیوں کسی سے دشمنی مول لوں؟ ہوں گی بیٹیاں, ہوں گی بیٹیاں, لیکن کسی ہر بیٹی سیدہ جیسی نہیں ہے. جیسے ہر بیوی ختیجہ جیسی نہیں ہے ویسے ہی ہر ہوں گی. مجھے کیا پتا, بھئی ہوں گی رسول کی بیٹیاں, لیکن ہر بیٹی کا پیغمبر نے اس طرح سے احترام نہیں کیا, کسی طرح سے بھی نہیں احترام کیا. خدا کی قسم, جناب سیدہ کی ولادت کے بعد رسول کے جسم سے خوشبو آتی ہے نا, خوشبو آتی ہے نا, ایک خاص خوشبو ہے جسم سے آتی ہے. اسی لیے تو حدیث قصہ میں اس خوشبو کا ذکر کیا جا رہا ہے. بھئی بار بار امیر المومنین آئے, بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. ایک خاص خوشبو ہے, نبوت کی خوشبو. نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے فرمایا کہ جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو میں نے نبوت کی خوشبو کو سونگھا. اس کے لیے بھی بڑی معرفت چاہیے کہ نبوت کی خوشبو کون سونگھے. نبوت کی خوشبو کو سونگھا. یہ فرق بھی تو پہچانتا ہو کوئی کہ نبوت کی خوشبو کیا ہے اور رسالت کی خوشبو کیا ہے. حسن آئے نانا کی خوشبو, حسین آئے نانا کی خوشبو. اور باپ کا عمل کیا ہے؟ جسم سے خوشبو آ رہی ہے اور بیٹی کے ہاتھ چوم رہے ہیں, جناب سیدہ کے ہاتھ چوم رہے ہیں. 5 برس کی عمر ہے جناب سیدہ کی. معذرت کے ساتھ ہر اولاد اس قابل نہیں ہوتی کہ باپ کی زینت بن جائے. بڑے بڑے ہم نے دیکھے تاریخ میں, آپ بہتر جانتے ہیں, میں آپ کو کیا تاریخ بتاؤں. اولادوں نے باپ داداؤں کی ناک کٹوا دی, اور ایک تو پہلے ہی سے ناک کٹی ہو, تب تو اور قیامت ہے. باپ کچھ ہو نہ اور بیٹی اونٹ پہ بیٹھ کے میدان میں چلی آئے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ تو سوچنے کی بات ہے نا. فقط یہ نسبت کہ آپ فلاں کی بیوی ہیں, یہ نسبت تو کافی نہیں ہے. قرآن نے خود برا کہا ہے جناب نوح اور جناب لوط کی بیویوں کو. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا
ہم نے کافروں کے لیے مثال بنایا ہے, رجسٹرڈ کافروں کے لیے جناب نوح کی بیوی اور جناب لوط کی بیوی کو مثال بنایا ہے. للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاہما. دیکھیے بندوں کو صالح کہا, بیویوں کو نہیں کہا. خالی یہ کافی نہیں ہے کہ فلاں کی بیوی ہے لہذا محترم ہے. اور اس نسبت کو الٹ دیجئے تو صاحبان ایمان کے لیے مثال بنا کے پیش کیا جناب آسیہ کو. بھئی نساء العالمین میں 4 عورتیں نساء العالمین ہیں, کل کائنات میں صرف 4 عورتیں نساء العالمین ہیں, اس میں ایک زوجہ فرعون ہے. بھئی جناب آسیہ فرعون کی زوجہ ہیں, تو نسبت اہمیت نہیں رکھتی, اعمال اچھے ہوں. اور اگر اعمال اچھے نہیں ہیں, کیوں چوم رہے ہیں بیٹی کے ہاتھ؟ بھئی بیویاں بہت ہیں پیغمبر کی, سب کا احترام اس درجہ کیا ہے, اور ہوں گی. امت مسلمہ نے لکھا, وہ تو بہت کچھ لکھتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ پیغمبر کی 4 بیٹیاں تھیں, کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا اگر تھیں, یہاں تو اگر ہی ہے, اگر تھیں تو یہ احترام کیا کسی کا. جب ہاتھوں کو چومتے تھے 5 برس کی بچی نے سوال کیا, بابا آپ میرے ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ پلٹ کے جواب دیا, بیٹی تمہارے ہاتھوں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. ہاتھوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. بھائی اسی لیے تو کہا جاتا ہے خاتون جنت. یوں ہی تھوڑی ہے کہ باپ نے محبت میں کہہ دیا خاتون جنت. جنت کی خوشبو آ رہی ہے. نبی کے جسم سے یہ خوشبو نہیں آ رہی ہے, نبوت کی خوشبو ہے. یہ خوشبو جو ایک خاص خوشبو ہے, ہر ایک کے لیے خاص خوشبو ہے. یہ جسم جناب سیدہ سے آ رہی ہے. کہا بابا کبھی جنت میں گئے؟ دیکھیں جب فضائل آپ سنتے ہیں امیر المومنین کے, تو جتنے بھی فضائل ہیں, جتنے بھی فضائل امیر المومنین کے لیے, اچھا آپ سے تو یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ کتنے ہیں. ہر مجلس میں آپ جاتے ہیں تو یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ کچھ نئی بات عطا ہو جائے گی. تو آپ کو بھی معلوم ہے, آپ اتنے وقت سے مجلسیں سن رہے ہیں, بچپن سے ہر ایک سن رہا ہے, ابھی بھی جانتا ہے کہ ابھی کچھ اور ہوگا. اب جتنے بھی فضائل امیر المومنین کے سب جمع کر لیے, جب سب ہم پلہ ہو جائیں تو کفو بنتا ہے. بھائی جب شادی ہوتی ہے نا تو اس میں کفو ہونا بہت ضروری ہے. افہام و اداء والخصوم میں ناصر الملت نے اس کو دلیل بنا کے پیش کیا. جب بعض لوگوں نے یہ روایت لکھی معاذ اللہ کہ امیر المومنین کی بیٹی کا عقد, اب دیکھیں کھلی کے بات ہونا چاہیے, اس میں کوئی تکلف تو ہے نہیں, معاذ اللہ عمر کے ساتھ ہوا, تو انہوں نے دلیل بنا کے پیش کیا کہ عقد میں بہت اہم شرط ہے کفو ہونا. خدا کی قسم کہاں علی کی بیٹی اور کہاں ولد نامعلوم. ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد. بہت اہم شرط ہے, یہ نہیں ہے کہ ہر ایک چلا ہے. اسی لیے تو رسول نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے, اگر علی نہ ہوتے, دیکھیے اگر جو چل رہا ہے وہ لو لاکھ, یہ جو لو کا لفظ ہے نا اسی کو کہتے ہیں اردو میں اگر. لو لاکھ لما خلقت الافلاک, اے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. اے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. اب بات ختم نہیں ہوئی ہے. لولا علی, اگر علی نہ ہوتے لما خلقتک, تو ہم تمہیں نہ پیدا کرتے. اب یہ اگر کچھ زیادہ ہو جائے, اگر یہ کچھ زیادہ ہو جائے تو میرے پاس حوالہ موجود ہے.
یہ میں اپنی طرف سے نہیں کوئی بنا کے نہیں پیش کر رہا ہوں. اب یہاں پہ بھی بات ختم نہیں ہوئی. دیکھیں جو کل میں نے عرض کیا تھا کہ حجت خدا، حجت پر حجت، 11 معصومین ہم پر حجت ہیں، 11 امام ہم پر حجت ہیں، اور فاطمہ 11 پہ حجت ہیں. یعنی جہاں سے امام حسن سے لے کے امام آخر الزماں تک. یہ ہے حجت خدا. نحن حجج اللہ علیکم، ہم اللہ کی حجت ہے تم پر، اور فاطمہ اللہ کی حجت ہے ان پر. یہ مقام ہے بیٹی کا. فقط یہ کوئی نہ سمجھے، یہ تو سب جانتے ہیں کہ فاطمہ کون ہے، یہ کوئی نہیں جانتا کہ فاطمہ کیا ہیں. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ کس کی بیٹی ہیں، کس کی زوجہ ہیں، کس کی ماں ہیں. معمہ تو یہ ہے کہ فاطمہ کیا ہیں. اگر تم نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، تم نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، اور اگر علی نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے. اب یہ ہے حجت خدا. وَلَوْلَا فاطمہ لما خلقتکما، اور سنو اگر ہم فاطمہ کو نہ بناتے تو تم دونوں نہ ہوتے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. آپ دیکھ رہے ہیں کیا عظمت ہے جناب سیدہ کی. بھائی جو بھی کردار ہے، جو میں نے عرض کیا تھا کل کے صلوات ہے، صلو علیہم وسلموا تسلیما. صرف یہ نہیں ہے کہ صلوات پڑھ دی اور بات ختم ہو گئی. تسلیم کی منزل دوسری ہے، وہاں چو چرا کی گنجائش نہیں. میں نے وہ کھل کے کہا تھا کہ یہ کوئی مجتہد فتویٰ نہیں دے رہا ہے کہ آپ پوچھیں کیسے دے دیا. وہاں پوچھ لیے کیسے، یہاں کیوں کیسے کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ تسلیم ہے. اور جو یہ صلوات ہے نا، اس کا کلیدی، اس کا محور، اس کا مرکز، اس کا ماوا، اس کا ملجا سیدہ ہیں. اس لیے کہ اگر سیدہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں. وہ جو مرکزی ذات ہوتی ہے، جو نقطہ ہوتا ہے نا، جیسے امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ میری نسبت ویسی ہے کہ جیسے چکی کے اندر اس کی کلید کی ہوتی ہے. جو اپنے مرکز سے یہی تو تعارف کرایا گیا ہے نا. ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. تو تعارف کا ذریعہ کون بنا؟ یہ بنی ہے جناب سیدہ. اور خدا کی قسم حکم ہوا تھا باز بھائی کا، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جس کو قرآن یہ اہمیت دے کہ باپ، نبی جیسا باپ جو قرآن کے احترام میں اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا تھا. قرآن پر بھی احترام، رسول پر کسی کا احترام نہیں. قرآن نازل ہو رہا ہے، احترام میں اٹھ کے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں. سیدہ آ رہی ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو. اچھا دیکھیں، کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں، کچھ چیزوں میں کسی چیز کی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. کہ آپ کہیں کہ صاحب روایت کہاں ہے، دلیل کیا ہے. یہ کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. کچھ چیزیں تو عقل میں آتی ہیں. بھائی جس کے احترام میں کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے وہ زیادہ محترم ہے. اب کوئی یہ کہے کہ سیدہ اور قرآن میں زیادہ محترم کون ہے، تو آپ رسول کا عمل دیکھ لیجیے. رسول کا عمل دیکھ لیجیے کہ رسول نے کیا کیا ہے. کسی پھٹی نچی کتاب میں کوئی ابو ہریروی روایت بھی نہیں ملتی کہ رسول نے کسی بھی آیت کی احترام کے لیے، اور کیسی کیسی آیتیں قرآن میں نازل ہوئی ہیں جس میں خود اللہ کا تعارف ہو رہا ہے. سبحان الذی. پیغمبر بیٹھے تو دور کی بات، کہیں کہیں تو پیغمبر لیٹے، اٹھ کے بھی نہیں بیٹھ رہے ہیں. اور جدھر جناب سیدہ آئیں، یہ احترام پیغمبر نہیں کر رہے ہیں. 6 مہینے تک آیہ تطہیر کے نزول کے بعد
6 مہینے تک اور بعض روایتوں میں 9 مہینے تک پیغمبر نے بارہا روز صبح و شام کھڑے ہو کے جناب سیدہ کے دروازے پہ سلام کیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ اہل بیت بھی 2 ہیں، ایک نبی کے اہل بیت، ایک نبوت کے اہل بیت۔ یوں تو معاذ اللہ بہت رشتہ دار ہیں، اور ایک آدھ تو یہودی بھی ہیں، خدا کی قسم، ایک آدھ پیغمبر کے خسر محترم فادر ان لا، انگریزی میں کہہ دیا جائے، یہودی بھی ہیں۔ رشتہ ہے بھئی، رشتے کو تو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اب اللہ کے کوئی قرآن کی آیت نازل آ کے رشتے کو کینسل کر دے تو معاملہ اور ہے، ورنہ رشتہ تو رہتا ہے۔ جناب آسیہ فرعون کی زوجہ، اور معاذ اللہ کیسی کیسی نبی کی زوجہ، اللہ کے کوئی چیز آ کے کینسل کر دے، کہ جیسے جناب نوح کے بیٹے کے لیے آیت آ گئی لیس من اہلک، اب یہ گیا، یہ وہاں سے آنکھ ہو گیا، براہ راست آنکھ کیا گیا۔ تو کوئی یہ نہ کہے وہ بیٹی جس کو یہ اہمیت خدا نے قرآن میں دی ہو، اور کیا کیا روایتیں ہیں، 4 گھنٹے جناب سیدہ دربار میں کھڑی رہیں۔ یہ جو میں نے ساری تمہید باندھی تھی، یہ میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، 4 گھنٹے، اور کسی نے جناب سیدہ کو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ جو فدق کا مقدمہ لے کے جناب سیدہ گئی ہیں، جب خیبر کے بعض علاقے فتح ہوئے ہیں تو یہودیوں نے آ کے جو فدق کے علاقے میں قابض تھے جناب رسول خدا کو فدق دے دیا، اور اسی وقت جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ذوی القربہ کو ان کا حق دے دو، تو پیغمبر نے فرمایا یا فاطمہ لکی فدق، اے فاطمہ فدق تمہارا ہے۔ اب کچھ قاعدے ہوتے ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں، پیغمبر کی زندگی میں فدق جناب سیدہ کا تھا، علماء کرام موجود ہیں۔ ایک قاعدہ ہے فقہ میں جس کو کہتے ہیں قاعدہ ید، جو چیز کسی کی ملکیت میں ہو، اگر یہ رومال میرے ہاتھ میں ہے، مجھ سے دلیل نہیں مانگی جائے گی کہ یہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے۔ یہ مجھ سے جو گھر میں رہ رہا ہے اس سے نہ پوچھئے کہ گھر آپ کا ہے یا کسی اور کا ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے، شیعہ سنی سب۔ اب کیونکہ اتحاد بین المسلمین کی بھی باتیں کرنا ہوتی ہیں، لہٰذا اب شیعہ کی بات ہوگی تو سنی نہیں کہیں گے تو بعض لوگوں کو لگے گا تو صرف بڑے متعصب ہیں۔ میں دیکھیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم حق کے جناب سیدہ بیان کرتی ہیں، سیدھی بات، بھئی جناب عمار یاسر کے والدین کو آپ نے کتنا سنا ہوگا شہدائے اسلام کے جلسے ہو رہے ہیں، سنتے ہیں آپ شہدائے اسلام کے جلسے، جو بیچارے کبھی لڑے نہیں، کسی جنگ میں اخلاقاً بھی شرکت نہ فرمائی، یعنی ان کے تو کھروچ آنے کا سوال نہیں ہے۔ جس کے کھروچ آنے کا سوال نہ ہو اس کو شہادت کیسے نصیب ہوگی؟ شہدائے اسلام کے جلسے اور ذکر کیسے کیسوں کا، جن کے نام پڑھ کے پی ٹی اوشا بھی شرمندہ ہو جائیں، ایسے بھاگنے والے خاندانی بھگوڑے۔ یہ میں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ علماء کرام اور ادیبوں کے لیے جملے نہیں ہیں، اور ان سے معذرت کے ساتھ، لیکن کیسے ہیں ایسے لوگ۔ جناب عمار یاسر کے والدین اسلام کی تاریخ میں پہلے شہید ہیں، والدین جناب عمار یاسر کے جو صفین کی لڑائی میں امیر المومنین کے ساتھ شریک ہوئے، جناب سمیہ اور ان کے والد کا نام یاسر، عمار ان کے بیٹے ہیں، عمار یاسر باپ کی نسبت سے کہلا رہے، پہلے شہید یہ ہیں۔ امت مسلمہ سے نام نہیں سنیں گے آپ، وہ پہلا شہید۔ بدر کی لڑائی میں جو صحابی تھے وہ بدری صحابہ کہلاتے ہیں۔ آخری لڑائی کا ساتھی اور ہوتا ہے جب اسلام میں مال آ جائے، مال غنیمت کا مجمع اور ہوتا ہے، خلوص سے لڑنے والے اور ہوتے ہیں۔ پہلے کی بہت اہمیت ہے، کہتے ہیں نا کہ صاحب سب سے پہلے بوڑھوں میں وہ ایمان لائے، بھئی ابو بکر کے لیے یہی تو کہا جاتا ہے۔
تو سب سے پہلے کی کتنی اہمیت ہے. تو جو ایمان لائے سب سے پہلے, جب اس کی اتنی اہمیت ہے, جو سب سے پہلے شہید ہو جائے وہ اس کا نام بھی نہیں لے رہے ہیں. کیوں نہیں نام لے رہے ہیں؟ سنیے گا. اس زمانے میں جلاد ترین شخص, خبیث ترین شخص جو کافروں کے پاس تھا, اس کا نام تھا عمر ابن خطاب. یعنی جلاد جسے کہتے ہیں نا, جو جلاد ہوتا ہے کہ جس کے سپرد یہ کام کیا جاتا ہے کہ تم فلاں کو قتل کر دو, اس زمانے میں کفار کے جلاد یہ موصوف تھے. تو جب ذکر ہوگا شہادت کا تو نام آئے گا قاتلوں کا. اسی لیے سمجھ میں آیا کہ بہت سو کا نام محرم کا چاند دیکھ کے بہت سے لوگوں کا نکاح کیوں ٹوٹنے لگتا ہے. یہ نہیں چاہتے کہ قاتلوں کا کہیں نام آئے, کہیں بھی ذکر آئے. تو جب صفت ایسی ہوتی ہے, ایسے ایسے لوگ دسترخوانوں پہ پلنے والے, یہ انسان کا دل ہوتا ہے نا, بعض چیزیں بالکل ہی بدیہیات میں سے ہیں. اور جناب سیدہ اس دربار میں کھڑی ہیں جہاں اپنی نگاہوں سے جناب سیدہ نے دیکھا ہو کہ فلاں شخص میری ماں کے دسترخوان پہ بیٹھ کے ٹکڑے توڑتا تھا. یہاں نبی احترام کر رہے ہیں. اور باپ کے نوکر ماں کے دسترخوان کے پروردہ جناب سیدہ سے گواہ مانگ رہے ہیں. گواہ دیجئے. کہا بھائی میرے ہاتھ میں, فدق میں میرے عامل موجود ہیں. یہ پوری ایک تاریخ ہے. ظاہر سی بات ہے میں آپ کو تاریخی واقعات میں اس لیے بھی نہیں لے جانا چاہتا کہ ایک بڑی مفصل بحثیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب جناب سیدہ نے ایسے گواہ پیش کیے جن میں امیر المومنین ہیں جناب ام ایمن ہیں, حسن اور حسین ہیں, ایسے گواہ بھی نہیں مانے گئے. اور معاذ اللہ دیکھیں, جو جہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں انسان میں اگر کوئی ضعف ہے, اعمال کا ضعف پر ہو سکتا ہے, لیکن اگر عقیدے میں کوئی جھول ہے, آج تو آپ کسی کا نام لے کے کچھ کہہ دیجئے کہ فلاں نے دروازے پہ آگ لگائی تو کہتے ہیں صاحب یہ فساد کروانا چاہتے ہیں, یہ کسی باہری ملک کی سازش ہے. اب اگر یہ بھی نہ کیا جائے, بھائی کم سے کم جناب سیدہ کے سلسلے میں یہ تو حق انسان ادا کرے کہ قاتل پہ لعنت کرے. دیکھیے ایک جملہ یاد رکھیے گا, صوفی بھی علی علی کرتے ہیں, دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر, یہ صوفیوں کا بھی کام ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم علی کو پہلا کہہ کے بہت بڑے شیعہ ہو گئے, تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. اس لیے کہ بہت سے سنی بھی ایسے ہیں کہ جو علی کو پہلا مانتے ہیں. صوفیت میں اور شیعت میں یہی فرق ہے. صرف علی کو مولا نہ مانو, ان کے دشمنوں پر لعنت بھی کرو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ انسان کے حساب ہم نے علی کو مولا مان لیا. دیکھیں جیسے نماز ہے ویسے ہی تبرہ ہے. جی یہ میں نے کیوں کہہ دیا کہ جیسے نماز ہے ویسے تبرہ ہے؟ بھائی نماز اصول دین میں تھوڑی ہے, نماز فروع دین میں. وہ پہلی ہے, تبرہ 10واں ہے. یہ بھی کوئی نہ کہے کہ آخری ہے تو اہمیت کم ہے. آخر میں تو قرآن بھی آیا ہے. ہم تو آخری رسول کے ماننے والے ہیں. جو آخر میں آئے ضروری نہیں ہے کہ کم فضیلت والا ہو. رسول آخر میں آئے, آخری امام آئیں گے جن کا نام سن کے, بھائی جن کا نام سن کے معصومین احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے, آئیں گے آخر میں. تبرہ ہے آخر, لیکن اسی سے تو نمازیں صحیح ہوں گی. جب دل میں صنم قریش بیٹھے ہوں,
تب تو شاعر کہہ دے گا تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. یہ جو صنم قریش تو توڑے انسان. دعائے صنم قریش موجود ہے. جناب سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت کیے بغیر، ولایت علی کے دشمنوں کا ان سے اظہار برات کیے بغیر، اصول کافی کی قسم. یہی اصول ہے، اصول کافی کی قسم یہی اصول ہے. سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن معصوم فرماتے ہیں ما نودی لشیء مثل ما نودی للولایہ. نماز اپنی جگہ پہ، روزہ اپنی جگہ پہ، حج اپنی جگہ پہ، زکوٰۃ اپنی جگہ پہ، لیکن کسی چیز کے لیے ایسے نہیں پکارا گیا جیسے ولایت علی کے لیے پکارا گیا. یہ جو ولایت ہے نا، یہی تو مرکز ہے، یہی محور ہے. اور ولایت کہاں ہے؟ یہ صرف ایک ذات تک کے محدود نہیں ہے. ایک دروازے سے جناب سیدہ واپس نہیں آئیں گی، دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں. تم نے نہیں دیکھا تھا میرے بابا نے اس کا بازو پکڑ کے کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. دیکھیے جو جس کا دفاع کرے اس کی بڑی عظمت ہوتی ہے. دفاع کرنے والا بہت عظمتوں کا حامل ہوتا ہے. سب سے پہلے جس شخصیت نے ولایت علی کا دفاع کیا ہے وہ ذات جناب سیدہ ہے. رسول کی بیٹی نے دفاع کیا ہے. اور کتنی تیز زمانے نے نگاہیں بدلی ہیں، کتنی تیزی سے نگاہیں بدلی. جو سنت تھی اس سنت کو چاک کر دیا گیا. خدا کی قسم جب دربار میں گئی تھی جناب سیدہ، سر کے بال سیاہ تھے. لیکن جب واپس آئیں گے سر کے بال سفید ہو گئے. یہ صرف اتنی سی دیر تھی کہ بھئی ان کے بابا اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. اور زمانے نے نگاہیں پلٹ لیں. جب جناب سیدہ باپ پہ روتی ہیں، بابا پہ جب روتی ہیں، امیر المومنین نے آ کے کہا اے رسول کی بیٹی آپ پر سلام، اہل مدینہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کا یہ پیغام آپ تک پہنچا دوں. رسول کی بیٹی وہ یہ کہتے ہیں کہ یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. اپنے گریے کا ایک وقت معین کر لیں، اس لیے کہ رسول کی بیٹی کے گریے سے ہمارے روزمرہ کے کام کاج میں خلل پڑتا ہے. کیا بین تھے جناب سیدہ کہ قل للمغیب تحت اطباق السرا ان کنت تسمع صرختی و ندائیہ. جا کے کوئی کہے اس سے کہ جو خاک کی تہوں میں سما گیا. اللہ اکبر. اے بابا، اے مٹی کی چادر کو اوڑھ کے سونے والے، کیا اپنی بیٹی کے بین نہیں سنتے بابا؟ اے بابا ہماری آواز آپ کے کانوں تک نہیں آتی. اے بابا ہم پر وہ مصیبتیں پڑیں، ہم پر وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر روشن دن پہ پڑتی تو مثل سیاہ رات کے تاریک ہو جاتے. کہ علی مدینے والوں سے کہہ دو کہ رسول کی بیٹی ان کو زیادہ دن تک زحمت نہیں دے گی، اور اگر ان کو ہمارے گریے سے پریشانی ہوتی ہے یا علی تو میرے لیے جنت البقیع میں ایک گھر تعمیر کر دو، ایک حجرہ تعمیر کر دو. ہم وہاں جائیں گے، اپنے بابا کا ماتم کریں گے.
کیا غم گزرا ہے. خدا کی قسم ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, جب باپ کے اس دنیا سے گزر جانے پر جناب سیدہ کا یہ بیان تھا تو جب حسین کی گردن پہ کند خنجر چلتا ہوگا. میں نے مانا دیکھیں بیٹی کو باپ سے محبت ہے, بیٹی کو باپ سے محبت ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی بیٹی ایسی ہوگی جس کو اپنی اولاد سے محبت کم ہو. اس لیے کہ جب اولاد کا معاملہ آتا ہے تو ساری محبتیں پس پردہ ہوتی ہیں. کیا گزری ہوگی دل پہ, خدا کی قسم کند خنجر چل رہا, نہیں پکارا ہوگا بابا کو. امیر المومنین نے وادی السلام میں جا کے, جنت البقیع میں جا کے ایک حجرہ تعمیر کیا جس کو بیت الحزن کہا جاتا ہے. اپنے ہاتھوں سے حجرہ تعمیر کیا. اب طریقہ کیا تھا جناب زینب کا کہ 7 برس کے امام حسن ہے, 6 برس کے امام حسین ہے, 4.5 برس کی جناب زینب ہے, 2.5 برس کی شہزادی ام کلثوم ہے. بچوں کو ساتھ لے کے جاتی تھی اور جنت البقیع میں جا کے اپنے بابا کا ماتم کرتی تھی. صبح جاتی تھیں, دوپہر میں اس ساتھ میں تشریف لاتی تھی جس میں گھر میں کھانے وغیرہ پکانے کا انتظام کیا جاتا ہے. اس کے بعد شام کو پھر دوبارہ جاتی تھیں. یہ ترتیب تھی جناب سیدہ کی. ایک روز امیر المومنین گھر کے باہر جا رہے تھے, جناب سیدہ گھر کے اندر تشریف لا رہی تھیں. ایک ہلکا سا چہرے پہ تبسم محسوس کیا کہ اے جناب سیدہ, اے رسول کی بیٹی, جب سے آپ کے بابا اس دنیا سے رخصت ہوئے میں نے آپ کے چہرے پہ کبھی مسکان نہیں دیکھی, میں نے کبھی آپ کے لبوں پر مسکراہٹ کے آثار نہیں دیکھے. اللہ اکبر, کلیجہ تھام کے سنیے گا. کہا یا علی, میں روز اسی ترتیب سے آتی جاتی تھی, آج کچھ دیر کو آنکھ لگ گئی, خواب میں بابا کو دیکھ لیا. خواب میں بابا کو دیکھا. اور مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ کہا یا علی, میرا بابا ہم سے کہتا تھا سیدہ بہت جلد تم ہمارے پاس آنے والی ہو. بہت جلد تم ہمارے پاس آنے. علی واپس چلے آئے, امیر المومنین واپس چلے آئے. واپس آئے, کہا رسول کی بیٹی یہ کب ہوا؟ واقعے کی تفصیل سنی. کہا یا علی میری کچھ وصیتیں ہیں, وصیتیں سنیے گا, میری کچھ وصیتیں ہیں یا علی. اے علی, میرے بعد اگر میرے بچوں سے کوئی مزاج کے خلاف بات ہو جائے تو یا علی میرے بچوں سے ناراض نہ ہونا, میرے بچوں سے ناراض نہ ہونا. یہ پہلی وصیت. دوسری وصیت, یا علی جو حق خدمت تھا, جو خدمت کا حق تھا یا علی, وہ ہم سے ادا نہیں ہوا. یا علی میری وصیت یہ ہے کہ ہمیں معاف کر دینا. رسول کی بیٹی. تیسری وصیت یہ ہے علی کہ ہمارے بعد ہمیں بھول نہ جانا, کبھی کبھی جنت البقیع میں آ کے ہماری قبر پہ سلام کہہ دینا. یا علی یہ ہماری وصیتیں. اور یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا. مستند ترین روایت 3 تاریخ ہے, 3 جمادی الثانی, کیونکہ تاریک رات ابتدائی چاند کی تاریخوں میں ہوتی ہے. تاریک رات
اس کو دلیل بنایا ہے علماء نے. رات کی تاریکی میں جناب سیدہ کا جنازہ اٹھ رہا ہے. میں کل پڑھوں گا کچھ شہادت کے واقعات آپ کی خدمت میں. آج یہ سن لیجئے. وصیتیں کی اور اس کے بعد کہا یا علی اب میں اس حجرے میں چلی جاؤں اور عبادت میں مصروف ہو جاؤں. بچوں کو کنیز کے حوالے کر دیجئے. بچوں کو کنیز کے حوالے کر دیجئے. حسن حسین کو نانا کی قبر پہ بھیج دیجئے. حسن حسین کو نانا کی قبر پہ بھیج دیجئے. زینب و ام کلثوم کو کنیز کے حوالے کر دیجئے. علی کچھ دیر کے لیے مسجد میں جا کے بیٹھ جائیے. کنیز سے کہا کہ جب تک کہ تلاوت کی آواز آتی رہے سمجھ لینا ہم ہیں. خدا کی قسم پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرا تھا. ایک ہاتھ جناب سیدہ کا بلند نہیں ہوتا تھا. جب تک کہ زندہ رہی ہیں ایک ہاتھ بلند نہیں ہوتا تھا. اسی عالم میں ذکر کیا ہے. بس سنیے گا عزیزان محترم, میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. بچے امیر المومنین نے امام حسن امام حسین کو قبر رسول پہ بھیج دیا. جناب زینب و ام کلثوم کو کنیز کے حوالے کیا. خود جا کے مسجد میں بیٹھ گئے. کنیز جناب سیدہ کے حجرے کے باہر آواز سن رہی ہے. کچھ دیر کے بعد آواز آنا بند ہو گئی. دوڑتی ہوئی مسجد میں آئی. چاہتی ہے کہ امیر المومنین کو اطلاع دے مگر بول نہیں پاتی. بول نہیں پاتی. کلیجہ چاہیے شہادت سیدہ کی خبر دینے کے لیے. ایک مرتبہ سر سے چادر اتاری, قدموں پہ رکھ دی, انا للہ و انا الیہ راجعون. دوڑتے ہوئے گھر کی طرف امیر المومنین آئے. حسن حسین کو بلایا گیا. زینب و ام کلثوم کو بلایا گیا. اپنے ہاتھوں سے جناب سیدہ کو غسل دیا. غسل دیتے جاتے تھے, چیخیں مار مار کے روتے جاتے تھے. چیخیں مار مار کے روتے جاتے تھے. کتنی عمر پائی جناب سیدہ نے؟ صرف 18 برس. صرف 18 برس. اللہ اکبر. 18واں برس بنی ہاشم پہ بہت بھاری گزرتا ہے. صرف 18 برس. غسل دیا, جنازہ تیار ہو گیا. اور ایک مرتبہ جنازے کو صحن میں رکھ دیا. جناب سیدہ کے یتیم امام حسن امام حسین, جناب زینب و جناب ام کلثوم. کہا بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو, بس یہ آخری رخصت ہے. امام حسن آئے, امام حسین نہیں آئے. جناب ام کلثوم آئیں, جناب زینب نہیں آئیں. 2 بچے آئے, 2 نہیں آئے. حسین صحن خانہ میں کھڑے گریہ کر رہے ہیں. علی متوجہ ہوئے, کہا میرے لال حسین ماں سے نہیں ملو گے؟ کہا بابا یہ بتائیے میری ماں افضل ہے یا مریم؟ میری ماں افضل ہے یا مریم؟ کہا حسین کیسی باتیں کر رہے ہو, مریم تمہاری ماں کی کنیز ہیں. کہا بابا ہم نے اماں سے سنا تھا کہ مریم کے جنازے میں عیسیٰ کو بلایا تھا,
اگر اماں چاہتی ہیں کہ ہم سے ملے تو جب تک بلائیں گی نہیں ہم جائیں گے نہیں. اگر ہم سے نہیں ملنا چاہتی تو بابا ہم نہیں آئیں گے. اور اماں نے عادت ڈلائی تھی جب تک بلاتی نہیں تھی ہم جاتے نہیں تھے. بس اتنا جملہ سنا, ایک مرتبہ بند کفن کھلے, آ میرے حسین میری آغوش میں آ جا. ارے منہ پہ منہ رکھ دیا, اے اماں آپ نے بلایا اماں ہم چلے آئے, اب ہم بلائیں گے اماں. کربلا کا میدان ہوگا 61 ہجری.